بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، لا سیما لبقیۃ اللہ العظم، اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہج البلاغہ کے سلسلہ دروس کا یہ ایک سلسلہ آپ کی خدمت میں شروع کیا جا رہا ہے۔ قبل اس کے کہ درس کے بارے میں گفتگو کی جائے، مختصر طور پر 1-2 منٹ میں اس درس کی سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا مناسب ہے کہ یہ درس نہج البلاغہ کیونکہ اپنی ماہیت اور اپنی نوعیت کی وجہ سے کچھ طولانی عرصے پر مشتمل سلسلہ درس ہے، لہٰذا آپ کے ذہنوں میں جو سوالات بار بار ابھرتے ہیں کہ یہ کتنی مدت کا ہے، اس کا ٹائم کتنا ہے، کتنا عرصہ چلے گا، تو کیونکہ یہ سلسلہ دروس نہج البلاغہ کا یہ باقاعدہ بہت عرصے سے فرمائشی سلسلہ ہے، اور آپ لوگوں کے مسلسل تقاضے کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس سلسلے کا آغاز کیا جا رہا ہے، اور اکثر کا ارادہ یہ ہے اور ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ سلسلہ ابتدائے نہج البلاغہ سے ہونا چاہیے، اور خواہش یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ نہج البلاغہ کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھ لیا جائے، اس کے مفاہیم کو محسوس کر لیا جائے، اور اس کو ایک مرتبہ قریب سے ہم اسے دیکھنے کی کوشش کر سکیں۔ اسی بنیاد پر ہماری کوشش بھی یہ ہے کہ جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، اس کی توفیق پروردگار ہمارے شامل حال رہی، تو ہم اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی کوشش کریں گے، اور اس میں آپ کا تعاون اور آپ کا صبر و تحمل جو ہے وہ ہمارے لیے بے پناہ مددگار ثابت ہوگا۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ آپ آخری سلسلے تک ہمارے ساتھ رہیں، اگر کسی کی کوئی مجبوری پیش آ جاتی ہے اور وہ جتنا جس کی میں ہمت ہے وہ ہمارے ساتھ اس سفر میں ساتھ رہ سکتا ہے اور شامل رہ سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ سلسلہ باقاعدہ ایک مکمل سلسلہ ہے کہ جس کے لیے آپ کو تھوڑا سا صبر و تحمل بھی کرنا پڑے گا، اور ایک مستقل مزاجی سے اس میں آپ کو کلاس میں شرکت کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ البتہ اگر مثال کے طور پہ آپ کے ذہنوں کے اندر یہ ہو کہ نہیں، یہ شرح اور تفسیر جو ہے، شرح نہج البلاغہ جو ہے، نہج البلاغہ کے دروس کا سلسلہ جو ہے، جو افراد اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ابتدا سے لے کر آخر تک اس سلسلے کو قائم و دائم رکھا جائے، وہ یقینی طور پر اپنی آراء سے ہمیں آگاہ کریں، اور جو یہ چاہتے ہیں کہ نہج البلاغہ کو موضوعی طور پر جو ہے بیان کیا جائے، معارف نہج البلاغہ کو، وہ ایک الگ سلسلہ ہے، اور اگر آپ لوگ اس میں خواہش مند ہیں تو ہم اس سلسلے کو اس میں بھی تبدیل کر سکتے ہیں، ورنہ ہمارا ارادہ یہی ہے کہ اس کو ایک مرتبہ ترتیب وار شرح لے کر چلا جائے، اور کم از کم جو خاص خاص خطبات ہیں، اور جو یا یوں کہا جائے کہ خطبات میں خاص خاص باتیں ہیں، ان پر ایک مناسب نظر سے اس کو دیکھا جائے، اور حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل کی جا سکے۔ تو یہ سلسلہ اس طریقے سے انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔
مدائم رہے۔ جس آیت قرآنی کا انتخاب کیا ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے واضح طور پر کہا ہے کہ وما ینطق عن الہوی، اپنے رسول کی تعریف بیان کرتے ہوئے خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ یہ میرا نبی وہ نبی ہے کہ یہ بغیر کلام الہی کے، بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، یہ اپنی ہوائے نفس سے کوئی بات نہیں کرتے۔ ان ہوا الا وحی یوحی، بلکہ یہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ پروردگار عالم کے وحی الہی کا نتیجہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو بھی کلام ہے قرآن کریم کی صورت میں، وہ وحی الہی کا نتیجہ ہے۔ لیکن نہج البلاغہ جو ہے یہ مولائے کائنات کا کلام ہے، ان کا بیان ہے۔ اس پر اگر آپ غور کریں، ان چیزوں کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ آغاز کلام کے اعتبار سے اگر ہم نہج البلاغہ کو دیکھیں تو ایک مختصر خاکے کے طور پر یہ چیزیں آپ اپنے پاس قلم بند کر لیں، اپنے پاس محفوظ کر لیں کہ نہج البلاغہ میں کتنے خطبات ہیں اور اس میں کتنے مکاتیب ہیں، خطوط کتنے ہیں اس میں، اور اس میں کتنی حکمتیں ہیں۔ نہج البلاغہ میں 241 خطبات شامل ہیں اور 79 اس میں نامے ہیں، خطوط ہیں مولائے کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے، اور اس میں 480 کلمات قصار ہیں جنہیں کلمات حکمت بھی کہتے ہیں۔ مختصر کلمات جو ہیں اس میں 480 کلمات ہیں۔ اس میں طولانی ترین خطبہ جو ہے وہ 192 نمبر خطبہ جو ہے وہ طولانی ترین خطبہ ہے، جسے خطبہ قاسعہ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ترتیب میں کہیں کسی نہج البلاغہ میں اگر آگے پیچھے ہو بھی، مختلف افراد نے اس کو اگر ترتیب دیا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ خطبہ قاسعہ کے نام سے جو خطبہ ہے، عام طور پر سید رضی نے جو نہج البلاغہ ترتیب دی ہے خطبہ نمبر 192۔ خطبہ قاسعہ طویل ترین خطبہ ہے، اور مختصر ترین خطبہ 61 نمبر خطبہ نہج البلاغہ کا یہ مختصر ترین خطبہ ہے جو خوارج کے بارے میں، جس میں کہا ہے لا تقتلوا الخوارج۔ اسی طرح سے نامہ خط جو ہے وہ طویل ترین خط جو اس نہج البلاغہ میں موجود ہے، وہ عہد نامہ مالک اشتر کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس میں مولائے کائنات نے حکومت کے بارے میں بھی بہت کچھ، اور حکومت کو چلانے کے بارے میں بھی بہت سی گفتگو کی ہے۔ یہ طویل ترین نامہ ہے مولائے کائنات کا اس نہج البلاغہ میں۔ اور سب سے چھوٹا مختصر ترین خطبہ 79 نمبر نامہ، 79 نمبر خط جو ہے مولائے کائنات کا، کہ جو لشکر کی سپہ سالاری کے بارے میں، وہ مختصر ترین خط ہے اس میں۔ اسی طرح سے طویل ترین حکمت جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ 147 نمبر حکمت یا کلمات اختصار کہا جائے، مختصر کلمات، جسے جو کمیل ابن زیاد نخعی سے مولائے کائنات نے بیان کیا تھا، یہ 147 نمبر حکمت ہے۔ اور سب سے مختصر اس میں حکمت جو ہے وہ 187 نمبر حکمت، کہ جو دنیا سے کوچ کر جانے کے بارے میں ہے، الرحیل والشیخ، یعنی دنیا سے کوچ کرنا نزدیک ہے۔ یعنی انسان اپنی عمر کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ وہ بہت زیادہ یہاں پر زندگی گزارے گا، چاہے کتنی ہی طویل زندگی گزارے، لیکن مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ دنیا سے رخصت عن قریب ہے۔ یہ سب سے مختصر حکمت ہے۔ اور اسی طرح سے 418 نمبر 418 نمبر حکمت صبر اور بردباری کے بارے میں، کہ الحلم عشیرہ، حلم و بردباری قوم اور عشیرہ ہے، یعنی انسان جو متحمل مزاج ہوتا ہے، جو بردبار ہوتا ہے، اس کے لوگ قریب ہو جاتے ہیں، وہ ایک قوم میں تبدیل ہو جاتا ہے، وہ خود ایک قبیلہ ہے، ایک قوم ہے جو شخص بردبار ہے۔
تو یہ اس کے بارے میں ایک مختصر سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے، اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ نہج البلاغہ 400 ہجری میں مکمل ہوئی ہے، رجب کے مہینے میں 400 ہجری 400 ہجری میں نہج البلاغہ کو سید رضی کہ جن کا نام ابو الحسن محمد بن حسین الطاہر کہ جن کا مشہور لقب سید رضی کے نام سے مشہور و معروف ہیں، انہوں نے 400 ہجری میں اس نہج البلاغہ کو ماہ رجب میں مکمل کیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ اللہ کا نبی اپنی خواہش نفس سے کوئی کلام نہیں کرتا، بلکہ وہ جو بھی کلام کرتا ہے وہ وحی الہی کا نتیجہ ہے۔ توجہ کیجئے گا، جملے کے اس آیت کے ذیل میں جو بات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ذرا غور تو کریں کہ جس نے مغرب سے ڈوبتے ہوئے آفتاب کو پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا، توجہ رکھیے، جس نے مولائے کائنات کے دیگر کمالات کا مشاہدہ نہیں کیا، وہ شخصیت علی کا انکار نہ کرے، اس لیے کہ ان کا زندہ معجزہ نہج البلاغہ کی صورت میں موجود ہے۔ نبی کریم نے اپنی تمام تر زندگی میں 4400 معجزات کا اظہار فرمایا ہے، لیکن اگر آج آپ ان کے معجزات کا پوری دنیا میں کوئی گواہ تلاش کریں تو آپ کو کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آج کوئی نہیں ہے جس نے پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزوں کو تسبیح پڑھتے دیکھا ہو۔ آج کوئی زندہ نہیں ہے جس نے پیغمبر کے دور میں چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے۔ آج کوئی ایسا نہیں ہے جس نے پیغمبر کے اشاروں پر درخت کو چلتے ہوئے دیکھا۔ آج کوئی ایسا نہیں ہے جس نے حضور کے اشاروں پر ابر کو برستے دیکھا ہو اور برستے پانی کو رکتے دیکھا ہو، مگر آج وہ ساری دنیا زندہ ہے جو نبی کریم حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ لایا ہوا قرآن دیکھ رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ معجزات 2 قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ معجزات ہیں جو زمانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، جن کے واسطے ثبوت درکار ہوتا ہے انسان کو، یعنی اگر آپ بیان کرنا چاہیں تو آپ کے پاس اس کا ایک ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ اس کو ثابت کر سکیں، اور اگر نہ ماننے والا نہ ماننے پر آ جائے تو پھر منوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے معجزات بھی ہوتے ہیں جو زمانے کے ساتھ باقی رہ جاتے ہیں، جن کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ حضور کے 4400 معجزات سب پردہ راز میں چلے گئے، جن کا پتہ اب تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے، مگر ان کا گواہ آج کوئی اس عالم بشریت میں موجود نہیں ہے۔ آپ کسی کو نہیں دیکھیں گے، آپ کسی انسان کو ایسے کو نہیں دیکھیں گے جو اس بات کا ثبوت پیش کر سکے کہ ہمارے سامنے یہ واقعہ پیش آیا تھا، کہ آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں کوئی ایسا فرد موجود ہے کہ جو یہ کہے کہ ہاں ہاں پیغمبر کو میں نے دیکھا تھا اور پیغمبر کا یہ معجزہ میری نگاہوں کے سامنے تھا، پیغمبر نے جب چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کوئی ایسا فرد موجود نہیں ہے جو یہ کہے کہ پیغمبر کے ہاتھوں پر سنگریزوں کو بولتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر آج وہ معجزات ہمارے سامنے نہیں ہیں، اگر آج وہ معجزات جنہوں نے وہ معجزات دیکھے وہ ہمارے سامنے نہیں ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ معجزات پیش نہیں آئے۔ نبی کریم کا اب کوئی ثبوت باقی نہیں ہے ان کی نبوت کا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ پیغمبر کی نبوت کا کوئی گواہ موجود نہیں ہے کہ جس نے وہ معجزات دیکھے تھے، تو لہٰذا پیغمبر کی نبوت کا کوئی گواہ باقی نہیں ہے۔
مالک اکبر نے اسی وجہ سے 4400 معجزات کے مقابلے میں سرکار دو عالم پر ایک قرآن نازل کیا تھا۔ سب وقتی واقعات ہیں، پردہ تاریخ میں دب سکتے ہیں، قرآن زندہ کتاب ہے جو کسی پردہ تاریخ میں نہیں دبائی جا سکتی۔ بس جس طرح سے مرسل اعظم کے تمام واقعات نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، مگر آج قرآن کریم ہماری نگاہوں کے سامنے زندہ و جاوید ہے، اسی طرح مولا کائنات کے جتنی کرامات ہیں، دنیا کی نگاہوں کے سامنے آئے تھے جتنے کرامات، جتنے مولا کائنات کے معجزات دیکھے تھے، آج ان کرامات کا کوئی گواہ ہو یا نہ ہو، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، مگر کردار علی آج بھی گواہی دے رہا ہے کہ تم رد شمس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، تم فتح بدر و حنین پہ ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، میرے کردار کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میں ایک ورثہ تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ نبی کی کتاب پڑھو گے تو نبی کی منزلت سمجھ میں آئے گی، میری کتاب نہج البلاغہ پڑھو گے، میرے کلام کو پڑھو گے تو میری منزلت سمجھ میں آئے گی۔ لیکن فرق یہ ہے کہ سرکار دو عالم کی لائی ہوئی کتاب ان کی لائی ہوئی کتاب تھی، ان کے بیانات نہیں ہیں قرآن کریم، لیکن نہج البلاغہ یہ میری بیان کی ہوئی باتیں ہیں۔ قرآن پیغمبر کا بیان نہیں ہے، قرآن پیغمبر کا کلام نہیں ہے، کلام الہی ہے۔ پیغمبر نے جس کو پیش کیا ہے وہ کلام الہی ہے، اور نہج البلاغہ مولا کائنات کے ارشادات ہیں، مولا کائنات کے فرمودات ہیں۔ جس کا جب چاہے شخصیت مولا کائنات کو پہچاننے کا شوق پیدا ہو تو ایک نہج البلاغہ بھاری ہے ہزار رد شمس پر، ہزاروں معجزات پر، اس لیے کہ واقعات کے مقابلے پر کہانیاں گھڑی جا سکتی ہیں، مگر کتاب کے مقابلے پر کتاب کیسے بنے؟ ارشادات کے مقابلے پر ارشادات کون تیار کرے؟ کس میں وہ ہمت ہے، کس کے پاس وہ فصاحت و بلاغت ہے، کس کے پاس وہ فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے کہ ایسا بہترین اور ایسا عالی کلام پیش کر سکے؟ پس یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا آغاز کلام میں، اپنی گفتگو کے کلام میں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ کس کے پاس وہ علم کا سرمایہ ہے، کس کی زبان میں وہ طاقت ہے، اور کس کے پاس وہ لفظوں کا خزانہ ہے جو حلال مشکلات مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام یا ان کے وحیانی کلام کی تعریف و توصیف بیان کر سکے۔ بلکہ خاضعانہ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ ایک معمولی قطرہ علم کے بحر بے کراں اور ایک ادنا سا ذرہ چمکتے ہوئے سورج کی تعریف کس طرح کر سکتا ہے۔ شاعر نے یہاں پر ایک شعر کہا، یا واصف المرتضی قد صرت فی الطیہ ہیہات ہیہات مما تمنیہ، اے علی مرتضی کی توصیف کے خواہش مند، تو اپنے ذہن میں ایک محال آرزو کو پروان چڑھا رہا ہے، تو ہرگز اس ذات مقدس کی توصیف نہیں کر سکتا، تو ان کے بحر بے کراں صحرائے وجود میں سرگرداں ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں یہ شعرائے عرب نے مولا کائنات کو خراج تحسین اس انداز سے پیش کیا ہے۔ لہٰذا ہم جیسا بشر نہ مولا کائنات امیر المومنین کی حقیقی تعریف بیان کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کے مقدس کلام کی توصیف کر سکتا ہے۔ ہم تو صرف تبرکن و تیممن نہج البلاغہ کے تعارف میں اپنی تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے، اپنے کلمات کے ذریعے اس کی تعریف و توصیف کی ایک جھلک پیش کر سکتے ہیں جو اس کا ایک ادنا سا تعارف شمار ہو سکتا ہے۔ نہج البلاغہ اس علم و دانش کے بحر زخار کا نام ہے جو امیر سخن، شجرہ نبوت، محل نزول وحی و ملائکہ، گنجینہ علم و دانش اور مخزن حکمت یعنی علی ابن ابی طالب کی پاکیزہ زبان سے جاری ہوا ہے۔ خلق خدا کے درمیان
جس کا مقام و مرتبہ چکی کی کیل کی مانند ہے، لہذا جس کا حق یہ ہے کہ پوری امت کو اس کے گرد گھومنا چاہیے۔ خود نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقضاکم علی، امور قضاوت میں تم میں سب سے دانا علی کی ذات ہے۔ جس طرح امیر المومنین کی ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد افضل الصحابہ ہی نہیں بلکہ پوری کائنات سے افضل و برتر ہے، اسی طرح قرآن کریم کے بعد آپ کا کلام نہج البلاغہ بھی اعجازی شان کے ساتھ ہر کلام سے اعلیٰ و ارفع حیثیت کا حامل ہے، اور دنیا اسے حیرت و استعجاب کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے فوق کلام المخلوق تحت کلام الخالق، یعنی یہ خالق کے کلام سے کمتر لیکن مخلوق کے کلام سے بالا تر ہے کا نعرہ بلند کر رہی ہے۔ کسی بھی کتاب کے بھرپور تعارف کے لیے اسے دو پہلو سے جانچا جاتا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی کتاب کے بھرپور تعارف کے لیے اسے دو پہلوؤں سے جانچا جاتا ہے، یعنی اول کتاب کے مؤلف کی علمی و معنوی شخصیت، کہ کتاب کس نے ترتیب دی ہے، کتاب کس نے لکھی ہے، کس کا مجموعہ ہے، اس کو ترتیب دینے والا کون ہے۔ پس مؤلف کی علمی و معنوی شخصیت یہ کتاب کے تعارف میں، کتاب کی جانچ پڑتال کرنے میں، کتاب کو پرکھنے کا یہ پہلا مرحلہ ہے، پہلا میزان ہے۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتاب کا طرز نگارش کیا ہے، علمی ہے، غیر علمی ہے، ادبی ہے، منطقی ہے، فلسفی ہے، کیسا ہے، کس حد تک نسخے پائے جاتے ہیں کتاب پر، کس حد تک علمی کام ہوا ہے، مثلا کتاب کا ترجمہ، شرح، حاشیہ، تحقیق، یہ سب، اور اس کتاب کے منابع و مصادر کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کتاب کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کتاب جتنی محترم ہوتی ہے، جتنی معتبر ہوتی ہے، جتنی اہم ہوتی ہے، اس کتاب کے مختلف زبانوں میں ترجمے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں بے اہمیت کتاب کا کوئی ترجمہ نہیں کرتا، لیکن جہاں کسی اچھے مؤلف، کسی اچھے رائٹر کی کتاب آئی، انگلش میں، اردو میں، سندھی میں، پنجابی میں، بلوچی میں، فرینچ میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں، عربی، فارسی، کوئی زبان ایسی ہو جو مشہور زبان ہو اور اس میں اس کا ترجمہ نہ ہو جاتا ہو۔ ایک اچھے رائٹر کی پہچان یہ ہوتی ہے، ایک اچھی کتاب کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ فوری طور پر ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے بارے میں شرحیں لکھی جاتی ہیں، اس پر حاشیے لگائے جاتے ہیں، اس پہ تحقیقی کام ہوتا ہے، اس کتاب کے منابع اور مصادر کو دیکھا جاتا ہے کہ جس کتاب کو لکھا گیا ہے اس کا منبع کیا ہے، اس کا مصدر کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے، اس نے لکھنے والے نے اس کتاب کو کہاں سے حاصل کیا ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس نہج البلاغہ کا ایک مختصر و مفید تعارف کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ سید رضی کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جیسا بھی ہم نے مقدماتی گفتگو میں بیان کیا تھا کہ سید رضی نے چوتھی صدی ہجری کے یہ نامور شیعہ عالم دین ہیں، اور انہوں نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے چوتھی صدی ہجری میں۔ آپ کا نام، آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو الحسن، لقب رضی اور شریف ہے۔ آپ بغداد کے ایک علاقے میں جس کا نام کرخ ہے، 359 ہجری میں، 359 ہجری میں ایک علمی اور پرہیزگار گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، اور کاظمین میں کہ جہاں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور امام محمد تقی علیہ السلام
400 ہجری میں ان دو امام علیہ السلام کا روضہ متبرک روضہ ہے، وہاں پر 406 ہجری میں اس دار فانی کو امر الہی پر لبیک کہتے ہوئے الوداع کہہ دیتے ہیں، 406 ہجری میں۔ تو کتنی عمر بنی ہے؟ 359 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں اور 406 ہجری میں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سید رضی کی عمر اس حساب سے ٹوٹل 47 سال 47 ایئرس اونلی بنتی ہے، اور اس 47 ایئرس کی عمر میں 47 سال کی عمر کتنی بابرکت عمر ہے سید رضی کی۔ آپ کمال دیکھیں، یہ خدا کی عطا، اس کی توفیق، اہل بیت علیہ السلام سے محبت، الفت، خلوص نیت، تقوی و پرہیزگاری کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ انسان کی اتنی مختصر زندگی، 47 سال کے مختصر زندگی میں اتنا بڑا علمی کارنامہ کر کے جائیں کہ آج 400 سال، 406 ہجری میں دنیا سے گئے ہیں اور آج 1420 چل رہا ہے، یعنی 1000 سال گزر گئے، اور آپ کا یہ علمی کارنامہ آج تک دنیا کے اندر مشہور و معروف ہے، محفوظ ہے۔ یہ پروردگار عالم کی ان کو ایک بہترین جزا ہے۔ آپ نجیب الطرفین سید ہیں، ماں کی طرف سے بھی اور باپ کی طرف سے بھی۔ آپ کے والد حسین بن موسیٰ ابن محمد بن موسیٰ ابن ابراہیم مجاب بن موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام ہیں، جبکہ یعنی ابراہیم مجاب کی نسل سے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ابراہیم مجاب کی قبر کہاں پر ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی روضہ اطہر میں۔ والدہ گرامی فاطمہ بنت الحسین ابن حسن الناصر بن علی بن حسن بن عمر ابن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ تو یہ سید رضی کا ایک مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ نجیب الطرفین سید ہیں۔ اس کے بعد سید رضی کی تعلیم کے سلسلے میں گفتگو، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ حضرت سید رضی نے تعلیم کا اپنا سلسلہ کس طرح سے جاری کیا ہے۔ سید رضی کی باقاعدہ تعلیم و تربیت کا آغاز بھی ایک عجیب انداز سے شروع ہوا ہے۔ واقعاً اگر آپ سید رضی کی زندگی پر توجہ کریں تو یہ کرامت الہی ہے، پروردگار عالم کا کرم ہے اس خاندان پر اور خود سید رضی کے اوپر، کہ ان کے ماں باپ نے کتنی طہارت اختیار کی ہے، کتنی پاکیزگی اختیار کی ہے اور کتنا خلوص اختیار کیا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ واقعاً سید رضی قدس سرہ کی تعلیم اور تربیت کا جب آغاز ہوتا ہے تو ان کی اس تعلیم کا انداز بھی نہایت عجیب و غریب ہے۔ ابن ابی الحدید کہتے ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، نامور عالم فخار ابن معد العلوی الموسوی نے مجھ سے بیان کیا۔ دیکھیں یہ کس کا بیان ہے؟ ابن ابی الحدید اہل سنت کے مشہور و معروف عالم دین سید رضی کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں کہ شیخ مفید ابو عبداللہ محمد بن نعمان شیعہ فقیہ نے عالم رویہ میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ وہ کرخ کی مسجد میں داخل ہوئی، سبحان اللہ، ساتھ میں ان کے دونوں فرزند امام حسن اور امام حسین بھی ہیں۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے سلام کیا اور فرمایا ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دے۔ اندازہ لگائیے، یہ ایک عالم اہل سنت بیان کر رہے ہیں کہ بی بی آئی ہیں کس کے پاس؟ شیخ مفید کے پاس، اور آ کر کہتی ہیں کہ ان دونوں کو فقہ کی تعلیم دے، میرے ان دونوں بیٹے حسن و حسین کو۔
شیخ مفید تعجب کے عالم میں خواب سے بیدار ہو. جب صبح ہوئی تو رات کے خواب کی تعبیر اس طرح ظاہر ہوئی. سوچ میں تھے نا، فکر مند تھے کہ میں نے کیسا خواب دیکھا ہے، یہ کیسا عجیب خواب ہے، اس کی تعبیر کیا ہوگی. انہوں نے دیکھا کہ فاطمہ بنت ناصر مسجد میں داخل ہوئی. سید رضی اور سید مرتضی علم الہدا کی والدہ محترمہ مسجد میں داخل ہوئی، ہاتھ پکڑے ہوئے ان کے دونوں فرزند محمد سید رضی اور علی سید مرتضی آ رہے ہیں. بی بی لے کر آئی ہیں یہ ان کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت ناصر اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئی شیخ مفید کے سامنے. شیخ مفید انہیں دیکھ کر کھڑے ہو گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی وہی انداز دیکھا ہے آتے ہوئے کہ جو خواب میں دیکھا تھا. گویا تعبیر مل رہی تھی شیخ کو. احترام سے کھڑے ہو کر سلام کیا. فاطمہ بنت ناصر نے کہا اے شیخ مفید، یہ دونوں میرے فرزند ہیں، ان کو آپ کی خدمت میں اس لیے لائی ہوں تاکہ انہیں فقہ کی تعلیم دیں. شیخ مفید کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ اکبر. شیخ مفید سے برداشت نہیں ہوئی یہ بات، آنکھیں نم ہو گئیں اور رات کا خواب بیان کرنے لگے. اس کے بعد ان دونوں بچوں کو تعلیم دینے لگے، یہاں تک کہ اللہ نے اپنی رحمت سے علم و فضل کے دروازے ان پر کھول دیے. دونوں بھائی دین و دنیا کی مختلف علوم حاصل کر کے درجہ علم و یقین اور کمال تک پہنچے، اور علماء و دانشوروں میں علم و ادب کی خدمت کر کے بڑی شہرت پائی ہے. یہاں پہ جو نقطہ ایک اہم قابل ملاحظہ ہے، قابل توجہ ہے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. یہاں اگرچہ بات خواب کی ہے، لیکن وقت کے سب سے جید بزرگ عالم نابغہ روزگار جن کا علم و ورع میں کوئی جواب نہ ہو، ایسا پرہیزگار عالم دین، ایسا متقی، ایسا پارسا، ان کا خواب میں عالم اسلام کی ایسی باعظمت خاتون کو دیکھنا کہ جن کا حضور سرور کائنات معمول سے زیادہ احترام و اکرام فرماتے تھے. صبح سویرے خواب کے مطابق تعبیر کا ظاہر ہونا، پھر شیخ مفید کا تن من دھن سے ان کی تعلیم و تربیت میں لگ جانا، حد سے زیادہ ان دونوں بچوں کی تعلیم کی علمی اور معنوی کامیابی سے ہمکنار ہونا، یہ سب بتاتا ہے کہ یہ خواب اللہ کی جانب سے تھا اور بڑا فضل و شرف اور تائید ان کے شامل حال تھی. اب ظاہر ہے یہ عنایات و کرامات جن کے شامل حال ہوں، ان کا علم و تقوی کس منزل پر ہوگا، اس کا اندازہ ان کی علمی کاوشوں اور ان کے بارے میں علماء و دانشوروں کے قلمی آثار سے ہو سکتا ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں سید رضی کے اساتذہ کو دیکھیں، اساتذہ کے بارے میں دیکھیں، تو آغوش مادر سے نکل کے بفضل خدا نابغہ روزگار شیخ مفید جیسے عظیم استاد ملے. ماں کی آغوش پہلی درسگاہ ہوتی ہے انسان کی، اور جب اس مکتب مادر سے، آغوش مادر سے نکلے ہیں تو کس کے سائے عاطفت میں آئے، کس کے سامنے زانوے ادب طے کرنے کے لیے ماں لے کر آئی ہیں. جو وقت کا سب سے بڑا عالم ہے، جو وقت کا سب سے بڑا فقیہ ہے، شیخ مفید. کون آپ کے علم و فضل سے واقف نہیں؟ ایسے استاد ملے جو ہر طرح کے علم و فضل اور معلومات کی شکوفائی کا سبب بنے. ان کے علاوہ اگر آپ دوسرے اساتذہ بھی دیکھیں، علم نحو میں ابو سعید سیرافی مشہور و معروف استاد ہیں، جو استاد الاساتذہ کہے جاتے ہیں. ابو سعید سیرافی نحو میں استاد ہیں آپ کے. اسی طرح سے ابو الفتح عثمان بن جنی
ابن جنی کا علم نحو اور صرف میں اور عربی ادب کے ماہر ہونے میں نام مشہور و معروف ہے۔ آپ دیکھیں جو بھی علم نحو پڑھتے ہیں، علم صرف پڑھتے ہیں، عربی ادب پڑھتے ہیں، ابن جنی کا نام مشہور و معروف ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ مرزبانی مشہور دانشور اور مؤرخ، محدث، شاعر، ادیب اور مؤلف، یہ آپ کے استاد ہیں۔ اسی طرح سے قاضی عبد الجبار اور ابی بکر خارزمی جیسے عظیم المرتبت اساتذہ کے سامنے آپ نے زانوِ ادب طے کیا ہے۔ سید رضی کی علمی صلاحیت پر علماء اور دانشوروں کے تاثرات اگر آپ دیکھیں تو اس نقطے کو اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ بقول ابن ندیم مشہور و معروف رائٹر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ اپنے اس فن کلام میں تمام فرقوں پر برتری رکھتے تھے۔ فہرست ابن ندیم بڑی مشہور و معروف علم رجال کی کتاب ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے اور یہ کوئی عام بیان نہیں ہے۔ اپنے دور کے بڑے بڑے علماء ہیں کہ جو سید رضی کی اس انداز سے تعریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ تمام فرقوں پر برتری رکھتے ہیں سید رضی، اپنے علم کے اندر، اپنے فن کے اندر، کلام کے اندر۔ اسی طرح سے نجاشی مشہور و معروف علم رجال کے عالم دین، آپ کے ممتاز شاگرد نجاشی کہتے ہیں کہ فقہ، کلام، روایت، وثاقت اور دیگر علوم میں جتنا مشہور ہیں اس سے کہیں زیادہ ماہر اور صاحب استعداد تھے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نجاشی جیسا عالم دین کہ جتنا مشہور ہے اس سے کہیں زیادہ آپ کے پاس اس میں مہارت رکھتے تھے، آپ صاحب استعداد تھے۔ شیخ طوسی جیسے آپ کے نابغہ شاگرد کا بیان ہے۔ شیخ طوسی کو کون نہیں جانتا؟ شیخ الطائفہ کہلاتے ہیں، شیعوں کے یوں کہا جائے چمکتے ہوئے ستارے ہیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ، لیکن سید رضی کے شاگرد ہیں۔ سید مرتضی علم الہدیٰ کے شاگرد ہیں۔ ان دونوں بھائیوں کی شاگردی کی ہے شیخ طوسی نے۔ نابغہ روزگار تھے۔ آپ مذہب امامیہ کے متکلمین میں سے ہیں اور شیعہ مرجعیت کو ان سے فروغ ملا شیخ طوسی سے۔ فقہ و کلام میں ہر شخص پر سبقت تھی، عالی فکر، دقیق ذہن اور حاضر جواب تھے۔ شیخ طوسی کا اپنے علم کے اندر بڑا رتبہ ہے مذہب تشیع میں۔ علامہ ہلی فرماتے ہیں آپ بڑے پائے کے فقہا اور علماء کے استاد رہے۔ بعد کے آنے والے تمام دانشوروں نے ان کے علوم و فنون سے استفادہ کیا۔ یہ علامہ ہلی کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے آج جتنے بھی علوم ہم تک پہنچ رہے ہیں، علوم آل محمد ہم تک منتقل ہو رہے ہیں، اور جن علماء کے ذریعے سے علوم ہم تک پہنچے ہیں ان سب کے استاد ہیں گویا سید رضی، سید مرتضیٰ۔ یہ کمال تھا سید رضی کا۔ سید رضی کے علمی آثار اگر آپ دیکھیں اس سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ تلخیص البیان فی مجازات القرآن، اس کتاب کا موضوع مجازات القرآن ہے، یعنی ایسی آیتیں جن کا ظاہر مقصود کے خلاف ہے۔ اس موضوع پر سب سے پہلے آپ ہی نے قلم اٹھایا تھا۔ اس سے پہلے اس موضوع پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا، کسی نے کتاب نہیں لکھی۔ یہ پہلی مرتبہ سید رضی کا کارنامہ تھا کہ ایسی آیات کو جمع کیا ہے کہ جن کا ظاہر مقصود کے خلاف۔ اس موضوع پر آپ نے سب سے پہلے قلم اٹھایا۔ اسی طرح سے دوسری کتاب حقائق التاویل، حقائق التاویل فی متشابہ التنزیل، اس کتاب کے بارے میں خطیب بغدادی نے اپنی کتاب تاریخ میں ان کے استاد کے قول کو نقل کیا ہے کہ سید رضی نے معانی قرآن میں ایک ایسی کتاب لکھ دی ہے جس کی مثال لانا مشکل ہے۔ ان کے علاوہ معانی القرآن، خصائص الائمہ اور دیگر بہت سی ادبی شاہکار
سید رضی نے بطور یادگار چھوڑے، جن میں نہج البلاغہ اپنی مثال آپ ہے۔ نہج البلاغہ کے لیے، نہج البلاغہ کا مختصر خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ نہج البلاغہ علامہ سید رضی نے 20 سال تک، توجہ کیجیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی کری کیا رہے ہیں مدرسوں میں بیٹھ کر صرف، توجہ کیجیے گا کہ علامہ رضی نے اس نہج البلاغہ کو مرتب کرنے میں، مولائے کائنات کے کلمات کو جمع کرنے میں کتنا وقت لگایا اور کتنی کتابوں کو چھان بین کی ہے۔ آپ نے 20 سال تک سینکڑوں کتابوں کی تلاش و جستجو کے بعد بکھرے ہوئے موتی کو جمع کر کے 400 ہجری میں نہج البلاغہ کی شکل میں علم و دانش کا بہترین اور قیمتی مرقع بطور ہدیہ پیش کر دیا۔ یہ تھا جناب سید رضی کا کارنامہ۔ 20 سال پورے سید رضی نے کوشش کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے خواہران و برادران، محترم سامعین، ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، بیان کیا تھا کہ سید رضی کی عمر 47 سال تھی۔ اگر یوں کہا جائے کہ سید رضی نے مرتے دم تک اس کتاب کو جمع کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 47 میں سے اگر 20 سال نکال دیے جائیں تو 27 سال کی عمر میں سید رضی نے نہج البلاغہ پہ کام کرنا شروع کیا تھا، اور 27 سال کی عمر میں اس پہ کام کرنا شروع کیا ہے۔ 27 سال میں سے 15 سال سید رضی کے آپ لڑکپن اور نوجوانی کے نکال دیں تو کتنے سال بچیں گے؟ 12 سال بچتے ہیں کل۔ 12 سال کی عمر میں سید رضی نے 12 سال کے عرصے میں سید رضی نے علم فقہ، اصول اور قرآنیات، احادیث، علم رجال، تجوید، فلسفہ، کلام، منطق، بلاغت، بدیع، تمام علوم کے اوپر ملکہ حاصل کر لیا تھا، عبور حاصل کر لیا تھا۔ یہ سید رضی کا کمال تھا کہ اتنے کم وقت کے اندر سید رضی نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ آج ہمارے نوجوانوں کے پاس نہج البلاغہ دیکھنے کی فرصت نہیں ہے، نہج البلاغہ پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ سارا دن مختلف چیزوں کے اندر ٹائم برباد کرنے کے لیے ٹائم ہے، وقت نہیں ملتا۔ آفس سے تھکے ہوئے آتے ہیں، سینکڑوں واٹس ایپ کے اوپر میسیجز پڑھنے کے اوپر تھکتے نہیں ہیں، لیکن ایک صفحہ نہج البلاغہ پڑھنے کے لیے تھکتے ہیں، آدھا صفحہ قرآن کریم پڑھنے کے لیے تھک جاتے ہیں۔ لیکن ایسا کیوں ہے؟ یہ توفیق الہی ہے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے ہمارے پاس وقت کی بات نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خداوند عالم نے ہم سے توفیق کو سلب کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ خدا ہم سے ناراض ہے کہ ہم اس کے قرآن کی طرف نہیں آ پا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے مولا ہم سے ناراض تو نہیں ہے کہ ہم ان کے کلام کو پڑھنے کی توفیق حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، کہ جس نہج البلاغہ کے کلام کو جمع کرنے میں سید رضی نے 20 سال لگا دیے، ہمارے پاس 20 منٹ نہیں نکلتے کہ ہم آدھا صفحہ نہج البلاغہ کا پڑھ لیں، قرآن کریم کا پڑھ لیں۔ توجہ کیجئے گا، یہ سید رضی نے 20 سال کے عرصے میں علم کا قیمتی مرقع بطور ہدیہ پیش کیا ہے۔ سید رضی نے فصاحت و بلاغت کے امام اور علم و حکمت کے موجد، باب مدینۃ العلم کے ایسے کلمات کی جمع آوری فرمائی ہے جن کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک جملہ ادیبوں کے لیے بلاغت کا منہج بنتا چلا گیا۔ یہ مولا کائنات کے کلمات کی تاثیر ہے، یہ مولا کائنات کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی کرامت ہے کہ ایک ایک جملہ میرے مولا کی زبان سے جو نکلے ہیں الفاظ،
ادیبوں کے لیے بلاغت کا منہج بن گیا، راستہ بن گیا، قابل تقلید بن گیا۔ دنیا حیرت میں ہے کہ مولائے کائنات نے نہج البلاغہ کا کلام جس دور میں بیان کیا ہے، ابھی تو میں اس کے بارے میں گفتگو کروں گا آپ سے، ایسے ماحول کے اندر واقعاً کہ جہاں مولائے کائنات پر مختلف قسم کی جنگیں مسلط کر دی گئی ہیں، لیکن جب کلام کیا ہے تو ایسا ادبی کلام کہ معلوم ہوتا ہے کہ خداوند عالم کے کلام سے نیچے لیکن مخلوق کے کلام سے بالا تر نظر آتا ہے۔ معجزہ نہیں تو معجز نما ضرور ہے۔ توجہ کریں، نہج البلاغہ کے خطبوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی تہذیب و ثقافت اور اس اجتماعی رہن سہن میں فصاحت و بلاغت اس ماحول میں، اس ثقافت میں، اجتماعی رہن سہن میں کتنا رچی بسی تھی کہ خالق نہج البلاغہ، امام فصاحت و بلاغت، امیر المؤمنین نے لوگوں سے اس طرح خطاب کیا کہ سامعین اور قارئین کے دل میں بات جاگزی ہو جائے، کلام کی خوبصورتی اور اچھے اسلوب کو دیکھ کر لوگوں کے اذہان ملتفت رہیں۔ خطبوں میں لطیف تعبیر، حسن ترکیب، لفظ کی زیبائی اور معنی کی بلند پردازی سے پڑھنے والوں کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سامع خود وہاں پر موجود ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، جب آپ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں مولا کائنات کا، تو مولا کائنات کے کلام میں ایسی تاثیر موجود ہے کہ انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ خود مولا کائنات کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس دور میں پہنچ گیا ہے۔ یہ مولا کائنات کی بلاغت کا ایک خاص اثر ہے۔ اور بلاغت بھی کیا ہے؟ سننے والے کا لحاظ کرتے ہوئے ایسا کلام یا خطاب جو سننے اور پڑھنے والے میں ایک مطلوب اثر چھوڑے۔ مختصر یوں کہہ دیا جائے کہ بلاغت میں جہاں چاہے خطیب بیان کو طولانی کر دے اور جہاں چاہے اختصار سے کام لے لے، مختصر بیان کر دے۔ سید رضی نے جو مجموعہ کلام جمع کیا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ امام علی علیہ السلام کا کلام اس تعریف کا بہترین مصداق ہے۔ امام جہاں مناسب ہوتا ہے کلام طولانی کرتے ہیں تاکہ بات سامع کے ذہن پر نقش ہو جائے، ساتھ ہی ایک معنی کو مختلف عبارتوں میں ذکر کرتے ہیں۔ ہر عبارت ایک نئے نقطے تک پہنچاتی ہے، ہر فقرہ درس عبرت اور سننے والے کے فہم و علم میں اضافہ کرتا ہے۔ امام ایسا خطبہ دیتے ہیں کہ جس میں دین و دنیا کی منفعت مقصود ہوتی ہے۔ غرض نہج البلاغہ علوم و معارف اور فصاحت و بلاغت کا ایسا بحر بے کراں اور عظیم سرمایہ ہے جس کی اہمیت و عظمت ہر دور میں مسلم رہی ہے، اور ہر عہد کے علماء، ادبا اور دانشوروں نے اس کی بلند پائیگی کا یوں اعتراف کیا ہے کہ ہر سم سے فوق کلام المخلوق اور تحت کلام الخالق کی صدائیں بلند ہونے لگیں۔ جب ہم نہج البلاغہ کی جامعیت پر گفتگو کریں تو آپ دیکھیں نہج البلاغہ ایک جامع کلام ہے، مستجمع الفضائل ہے، یا یوں کہا جائے کہ گلدستہ فضائل ہے، جامع کلام ہے ہر اعتبار سے۔ نہج البلاغہ کی جامعیت و ہماگیری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگرچہ یہ ایک مستقل موضوع پر کتاب نہیں ہے، لیکن اس کا دائرہ علم نہایت وسیع ہے، جس میں شواہد، حکمتیں اور امثال موجود ہیں۔ اس میں طبعیات و ما بعد الطبعیات، الہیات، ریاضیات، معاشیات، نفسیات، اخلاق و حکم، مواعظ اور دیگر بہت سے علوم، تدبیر منزل و سیاست مدن، فلکیات و ارضیات، ارضیاب حال و استقبال،
قرآن و تفسیر، معانی و بیان، بدیع، سجا، جناس، تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مراعات النظیر، سبھی کچھ موجود ہے۔ ہر اعتبار سے اس نہج البلاغہ کے اندر جامعیت پائی جاتی ہے۔ ایک مختصر سا موضوع نقطہ اور میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کیونکہ وقت تمام ہو رہا ہے، کہ نہج البلاغہ کا اعجاز، نہج البلاغہ کی کرامت کیا ہے، نہج البلاغہ کا اعجاز کیا ہے؟ توجہ کیجیے گا۔ دنیا کے تمام انشا پردازوں، منبر نشین خطیبوں اور فلسفہ و حکمت، شعر و شاعری، اخلاق و آداب اور وعظ و نصیحت جیسے موضوعات پر اظہار خیال کرنے والوں کے افکار کا جائزہ لیجئے، اور اس حقیقت سے قطع نظر کرتے ہوئے کہ طبقات کے اختلاف اور زمانوں کے تفرقوں نے ان کے انداز تعبیر پر کیا کیا اثر ڈالے، ان کے تصنیفات کا غائر نظر سے مطالعہ فرمائیے تو آپ کو یہ حقیقت نمایاں طور پر نظر آئے گی کہ کارساز فطرت نے ان میں سے ہر ایک کو اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق ایک مخصوص ذوق سے سرفراز فرمایا ہے۔ توجہ کریں، کسی کے خزانہ استعداد میں مقالات نگاری کے جوہر وضعیت کیے ہیں تو کسی میں مکاتیب و مراسلات پر خامہ فرسائی کی بہترین قابلیت موجود ہے، کسی کی علمی آغوش کو نثر نگاری کے امتیاز سے مالا مال کیا ہے تو کسی کے فانوس کمال میں نظم کی درخشاں شمعیں روشن کی ہیں، لیکن یہ حقیقت ناقابل انکار ہے کہ جب ایک بہترین مقالہ نگار مراسلہ نگاری کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو اس کے کمال کی روشنی مان پڑ جاتی ہے۔ توجہ کیجیے گا، ایک المیہ نگار جب المیہ نگاری کی منزل سے ہٹ کر مزاحیہ نگاری کی طرف متوجہ ہوتا ہے، یا کوئی فلسفیانہ مضامین لکھتے لکھتے جب پند و نصیحت کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کے قلم کی روانی میں فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ نہج البلاغہ میں مختلف موضوعات، مختلف عناوین پر انسانی عقل کو متحیر بنا دینے والی فصاحت و بلاغت کے پیرائے میں جو کچھ بھی فرمایا گیا ہے وہ ابتدا سے انتہا تک ایک ایسی لڑی کی مانند ہے جس کا ہر موتی آب و رنگ میں یکسانیت کا حامل ہو۔ اسی لیے اسے اسلوب بیان کی یک رنگی اور طرز بیان کی بلاغت کے اعتبار سے ایک اہم ترین ادبی معجزے کے علاوہ اور کیا کہا جا سکتا ہے کہ آپ دیکھیں اس میں جو گفتگو ہو رہی ہے، مزید جب میں یہ بیان کروں گا انشاءاللہ بعد کی گفتگو میں کہ نہج البلاغہ کے بارے میں غیر شیعہ مفکرین نے جو اپنی رائے پیش کی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہج البلاغہ واقعاً علم و ادب اور فصاحت و بلاغت کا مرقع ہے جس میں مختلف علوم مولا کائنات نے سمو دیے ہیں۔